اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس کا عالم نے اعتراف کیا ہے کہ سیدہ عائشہ ہی افقہ الناس، اعلم الناس واحسن الناس رأیا، کہ سیدہ عائشہ دین کا فقہ سمجھ رکھنے والی، علم رکھنے والی، اور جس کے بارے میں عامت الناس کی رائے جو تھی وہ بہت اچھی۔ اسی طرح یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ سیدہ عائشہ باعتبار خلق کے، باعتبار خلق کے، باعتبار سیرت کے، صورت کے، کردار کے، عظمت کے، قربت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے جو آپ کو نوازا تھا وہ کوئی اور عورت اس مقام پہ نہیں پہنچ سکی۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیدہ ہر مسلمان کا یہی ہے الحمدللہ کہ حضور کے بعد افضل جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، ان کے بعد عثمان و علی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ابو بکر صدیق افضل بعد رسول اللہ ہے، لیکن جو تقرب، جو قرب، جو بے تکلفی سیدہ عائشہ کو نبی سے حاصل ہو سکتی ہے وہ تو ابو بکر کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
جو ایک رفیقہ حیات کا مقام ہوتا، جو ایک بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ ایک بے تکلفی کی حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، وہ تو پھر کسی اور کو تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بالاتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ اجود الناس، یعنی اپنے زمانے میں بہت بڑی سخی، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ آپ کے پاس بہت بڑی رقم بھیجی، تقریباً اس دور میں 2.5 لاکھ سے زیادہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دن میں چلا دیا، سب تقسیم کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب تو 2 راستے ہیں، یا تو ہمیں بی بی عائشہ کو منع کرنا ہوگا، اب یہ تو طریقہ نہیں نا کہ 2.5 لاکھ ایک دن میں چلا دو، یا پھر ہمیں ہاتھ روکنا ہوگا کہ ہم زیادہ نہ بھیجیں بی بی کو، کہ اپنے لیے اس یعنی 2.5 لاکھ چلانے کے بعد آپ روزے سے تھی، اپنا افطار جو کیا ہے تو سوکھی روٹی کے ٹکڑوں سے، سخاوت کا یہ عالم۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بات جب بی بی عائشہ کو پہنچی، انہوں نے کہا کہ ہاں قضا قال، اس طرح کہا ہے اس نے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا تو ہے، کہ بی بی صاحبہ کچھ کنٹرول کرے ہاتھ پہ، جب بھی آتا ہے تو سارا خیرات کر دیتی ہے، تو کچھ اپنے لیے بھی تو رکھے نا۔ تو بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، فرمایا واللہ لا اکلمہ، مجھے اللہ کی قسم ہے عبداللہ ابن زبیر سے بات بھی نہیں کروں گی، اس کا ہدیہ لینا تو بڑی بات ہے نا، اسے میں بات بھی نہیں کروں۔ عبداللہ ابن زبیر نے ہر ہیلا استعمال کیا لیکن بی بی عائشہ راضی نہیں۔ آخر انہوں نے حضرت مسور ابن مخرمہ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن اسود ابن یغوث سے کہا کہ مہربانی کریں، بی بی صاحبہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی حل نکالیں میری صلح کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے ساتھ چلو، ہم کوشش کرتے۔ تو جب انہوں نے آ کے دروازہ امہات المؤمنین پہ آواز دی تو انہوں نے کہا کہ کون ہو؟ تو اس نے کہا مخرمہ ہوں، عبد الرحمن ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حل تاذنینی، بی بی صاحبہ ہمیں اجازت ہے ہم اندر داخل ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب آ جائیں؟ انہوں نے کہا سب آ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ تھے، لیکن بی بی صاحب کو تو پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی نام نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن زبیر۔ نے کہا کہ بی بی صاحبہ اجازت ہے ہم سب اندر آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سب آ سکتے ہیں۔ تو سب جب چلے گئے تو عبداللہ بن زبیر بھی داخل ہو گئے گھر میں۔ جب داخل ہو گئے تو باقی تو پردے کے اس طرف بیٹھے، عبداللہ بن زبیر چلے گئے ادھر، ادھر بھانجے تھے۔ تو انہوں نے جا کے پھر منت کی، انہوں نے کہا کہ بی بی اب تو میں آ گیا ہوں نا گھر میں، اب تو مہربانی کریں نا۔ تو ان نے حضرت مسور نے بھی کہا کہ امہات المومنین معاف کر دیں۔ عبد الرحمن ابن اسود نے بھی کہا کہ بی بی صاحبہ مہربانی کریں معاف کرنے کا۔ میں معاف تو کر دوں لیکن میں نے تو قسم کھا لی تھی۔ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ایسے حالات میں آپ جانتی ہیں کہ قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے، کہ اگر کوئی آدمی کسی کار خیر کی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو ایسی احکام میں تو حکم ہے کہ آدمی قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ اپنے بھائی سے کٹ جانا جو ہے اس سے تو اسلام روکتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بہن کا بیٹے ہیں اور پھر آپ کے اتنے قریب ہیں، مہربانی کریں۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں معاف کر دیا میں۔ تو بی بی صاحبہ نے معاف کیا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ چاہتی تو ایک غلام بھی آزاد کرنا کفارہ تھا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی کفارہ ہے، نہ ہو تو 3 روزے رکھنا بھی کفارہ ہے، لیکن بی بی صاحبہ کو ہمیشہ یہ دکھ رہا کہ میں نے قسم کھائی تھی اور پھر قسم مجھے توڑنی پڑی، تو آپ نے 40 غلام آزاد کیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کا اتنا بڑا مقام. اور یہ خدا کی شان ہوتی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے کچھ عظمت دی ہو، شان دیا ہو، تو اتنے مخالف بھی ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں ایک مسل ہوتی ہے کہ بھی جس درخت پہ پھل نہ ہو اس کو کون پتھر مارے گا. درخت ہوتے ہیں جن میں پھل لگتا نہیں. اگر درخت ہو، بیر کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، تو بچے بھی پتھر ماریں گے، کوئی گرے تو ہم کھائیں. تو ہمیشہ پتھر انہی کو ہی مارے جاتے ہیں جن کو اللہ نے کو عظمت دی ہوتی ہے، شان دیا ہوتا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حاسدین کو حسد تھا، اس کی بنا پہ وہ جو واقعہ پیش آیا جسے واقعہ افک کا نام دیا ہے قرآن نے، تو واقعہ افک جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو مریسی بھی کہتے ہیں، اور وہاں ایک قوم ہے بنی مستلق. ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے گئے. اس کو کہتے ہیں غزوہ بنی المستلق. اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود تشریف لے جائے، اور اگر حضور فوج بھیجیں تو سریہ کہلاتا. تو یہ بنی المستلق جو ہے یہ غزوہ ہے چونکہ حضور پاک خود تشریف لے گئے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ معلومات یہ ہوئے تھے کہ بنی المستلق کو اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ صحابہ سے جیت سکیں یا صحابہ کے ساتھ کوئی سخت لڑائی ہو سکے. تو منافقین کے بھی کافی لوگ جو تھے شریک ہو گئے. ہم نے کہا ہم بھی جاتے ہیں جی، ان کو پتا تھا کوئی ایسی لڑائی خاص ہوگی نہیں تو ہمارا نام بھی ہو جائے گا. دیکھیں جی، ہم اتنے بڑے مخلص ہیں کہ جنگ کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں، مسلمانوں کے ساتھ آئیں. تو غزوہ بنی المستلق سے واپسی پر جب آپ فارغ ہو گئے غزوے سے، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اصول یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب قافلہ تھک جاتا تھا، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، تو پھر قافلے اتر جاتے تھے. سب کے لیے الگ الگ خیام لگا دیے جاتے تھے، اور اونٹوں سے ہودج جو ہیں وہ اتار لیے جاتے تھے. اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوتا تو جتنے خواتین ہیں وہ اپنے اپنے ہودجوں میں جا کے بیٹھ جاتی، اور مرد جو ہیں آ کے باندھ دیتے ہودج کو اونٹ پہ. اتفاق کی بات ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نوبت تھا. یعنی اصل میں جب حضور سفر پہ جاتے تھے تو آپ بیویوں میں قرآن اندازی کرتے تھے کہ کس کا قرآن نکلتا. تو جس بیوی کا قرآن نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے. تو اس سفر میں غزوہ بنی المستلق میں قرآن جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکلا تھا، تو بی بی عائشہ ساتھ. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے سفر سے پہلے صبح نماز سے پہلے کافی دور بندوں سے چلے جاتے تھے، چونکہ صحرا ہے تو لازمی بات ہے کہ اب لوگوں کی نظروں سے تو دور جانا ہوتا ہے. وہاں سے اپنے ضروریات انسانیہ سے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آ کے نماز پڑھتے اور قافلے میں روانگی ہو جاتی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن بی بی اسما سے ایک ہار لیا تھا کہ سفر میں چلو میں استعمال کر لوں گی. عام ہار تھا، کوئی یعنی وہ نیکلس نہیں تھے ڈائمنڈ وغیرہ کے، عام ہار تھا جس میں صدف شیپ کے اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئی تو میں خیال کیا تو ہار گر گیا. میں اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی، دیکھتی رہی، ڈھونڈتی رہی، ادھر جاؤں ادھر بھی، میں راستہ تو یہی لے کے آئی ہوں، گرا ہے تو اسی راستے پہ گرے گا. لیکن وہ مجھے ہار ڈھونڈنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ چل پڑا. اور قافلے چل پڑنے کے وقت بات یہ تھی کہ چونکہ یہ امہات المومنین ہیں، زوجے رسول اللہ ہیں، تو صحابہ بڑے ادب سے آتے تھے، دور کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ کو اٹھایا چپ کر کے. وکانت حدیثت السن، اور آپ کی عمر مبارک بھی چھوٹی تھی،
اور آپ کا کوئی وزن مبارک بھی زیادہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہ ہودج اٹھانے کے بعد وہاں رکھا، اونٹ میں رکھ دی اور قافلہ چل پڑا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو دیکھا تو قافلہ تو ہے ہی نہیں، قافلہ چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ دو طریقے ہیں کہ یا تو میں قافلے کے پیچھے دوڑوں، تو اونٹوں کا قافلہ اور میری دوڑ، ایک بچی کی دوڑ جو ہے، ایک نوجوان لڑکی کی دوڑ، میں کہاں تک پہنچ، تھک جاؤں گی، اور تھک جاؤں گی تو اس کے بعد سارا بھٹک کے مر جاؤں گی۔ میں نے پھر یہی سوچا کہ اور کوئی حل نہیں، ایک ہی حل ہے کہ میں اپنی اس جگہ سے نہیں لوں۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو آدمی حضور پاک نے مقرر کیا ہوا ہے کہ قافلے کے بعد پہنچا کرے، جب قافلہ چل جائے تو وہ قافلے کی روانگی کے بعد وہاں پہنچے تاکہ چیک کرے کہ کوئی سامان تو نہیں بھول گئے قافلے والے، یا تو اللہ کرے گا وہ صحابی پہنچ جائے گا، اور وگرنہ یہ ہے کہ آخر راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اپنی بیویوں سے کوئی تکلیف تو نہیں۔ جب حضور کو علم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو لازمی بات ہے حضور بندہ پیچھے بھیجیں گے، تو لہذا مجھے اپنی اسی جگہ پہ رہنا چاہیے۔ اگر میں جگہ تبدیل کروں اور اگر میں دوڑوں، بھاگوں، تلاش کروں تو پھر ملنا جو ہے نا۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں کپڑا لے کے، چادر لے کے وہیں لیٹ گئی، ٹھنڈا وقت تھا، سارا کا دور تھا۔ میرے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پڑی وہ یہ تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صفوان ابن المعطل یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ڈیوٹی تھی، رحمت دو عالم نے ان کے ذمے لگایا تھا کہ تم قافلے کے پیچھے رہو اور قافلے کی روانگی کے 2، 4، 5، 6 گھنٹے بعد پہنچا کرو، اور جہاں جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا ہے ساری جگہ پہ نظر مار لیا کرو کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، اگر رہ جائے تو لے کے آؤ۔ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں جب اس مقام پہ پہنچا تو دور سے مجھے کوئی انسان لیٹا ہوا نظر آیا، اور میں جب قریب آیا فعرفت انہا عائشہ، میں نے پہچان لیا کہ وہ عائشہ ہے، جو کر رہی تو وہاں قبل الحجاب، پردے کی آیات کے آنے سے پہلے میں نے بی بی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو میرے منہ سے فوراً جو لفظ نکلا وہ یہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ اتنی بڑی مصیبت کہ اللہ کے نبی کی بیوی رہ جائے۔ ویسے شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، آدمی کا جو بھی نقصان ہو، یہ ضروری نہیں، ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے نا کہ وہ مر جائے تو ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، مانا یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی، حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا، آپ کی کوئی ایک معمولی سی چیز بھی گم ہو گئی تو آپ فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پوری دعا یہ ہے کہ پہلے یہ آیت پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، کہ یا اللہ اس سے مجھے بہتر نعمت عطا فرما، جو میری نعمت چلی گئی۔ اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ علمنی زوجی، مجھے میرے خاوند نے یہ دعا سکھلائی تھی، حضرت سلمہ نے، کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو تم یہ آیت پڑھا کرو اور یہی دعا مانگا کرو۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں فلما توفی زوجی، جب میرا خاوند فوت ہو گیا تو میں نے یہی آیت پڑھی اور میں نے یہی دعا مانگی کہ اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یا اللہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اتنا عظیم شان شوہر جو ہے چلا گیا ہے، اب میں بیوہ بھی ہو گئی، اور پھر اس قسم کا انسان ملنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرمانا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ اس سے بہتر کون ہوگا، ابو سلمہ سے بہتر کون؟ تو فرماتی ہیں کہ فما مدہ، حتیٰ کہ جب میری عدت گزری تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا شادی کا۔ تو فرماتی ہے اس دن مجھے پتہ چلا کہ اس دعا کی کتنی برکت ہے
کہ واقعی ابو سلمہ کتنا اچھا ہو، لیکن اللہ کے نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اللہ نے مجھے اس سے بہتر دیا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں جو آواز پڑی تو یہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بھی بے ساختہ جو کلمہ نکلا وہ یہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اونٹ بٹھایا اور میں دور جا کے کھڑا ہوں۔ بی بی عائشہ سمجھ گئی کہ بھئی انہوں نے میرے لیے سواری بٹھائی ہے اور دور کھڑے ہیں ادب سے، تاکہ اب میرے بدن پہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے، تو اتفاقی نظر پڑ گئی نا۔ تو بی بی صاحبہ سوار ہو گئی، اس کے بعد حضرت نے بہار پکڑی اور چل پڑے، اور جہاں قافلے نے آ کے قیام کیا اور پتہ چلا کہ عائشہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اسی دور میں منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ پیچھے کیوں رہ گئی؟ اور یہی باتیں ابھی آہستہ آہستہ منافقین اپنے اپنے کیمپ میں باتیں کر رہے تھے، اور مخلصین اپنے کیمپ میں پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ آدمی بھیجا جائے۔ تو حضرت صفوان کی دور سے سواری نظر آئی، تو حضور نے فرمایا کہ پہلے پتہ تو کرو، ہو سکتا ہے پیچھے صفوان ہو۔ جب صفوان آئے تو بی بی عائشہ سواری پہ تھی، الحمدللہ معمولی سی بات تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کو لے کے آ گیا، اس میں کون سی بڑی بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ دشمن کو تو پھر موقع چاہیے ہوتا ہے نا، ورنہ اگر غور کیا جائے تو ایک نوجوان بچی ہے، رہ گئی، لیٹ ہو گئی، قافلہ چل پڑا، اچھا پیچھے ایک صحابی آ گیا جس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، چاہے عمر میں کتنی چھوٹی ہو، لیکن بنص سے قطعی وہ ماں ہے اور وہ بیٹا ہے۔ تو ایک بیٹا اگر اپنی والدہ کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی احتیاط سے کہ اس کی زبان سے ایک دفعہ کلمہ نکلا اور اس کے بعد پھر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ اٹھ کے آگے چلتے رہے حتیٰ بلغ الی رسول اللہ، حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اتنے شان والا صحابی، لیکن دشمن تو پھر دشمن ہو۔ انہوں نے جناب کہ گوئیاں شروع کی، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ صحرا ہو، ایک نوجوان عورت ہو، ایک نوجوان آدمی ہو، اور وہ کیسے بچ سکتے؟ تو یہ باتیں آہستہ 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 پھیلتی گئی، اور سازشوں میں منافقین بڑھتے گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس کی گرمی جو ہے قریب دور ہر جگہ پہنچتی ہے۔ بعض صحیح مسلمان جو تھے وہ بھی بیچارے سازش میں شریک ہو گئے، جن میں حضرت حسان ہے، اور حضرت حسان جو ہے یہ نعت گو ہے، سرکار دو عالم کے شاعر رسول اللہ ہے، جن نے ساری زندگی حضور کی مدح کی۔ اسی طرح حضرت مصطح ہے، یہ بھی بدری صحابی۔ اسی طرح بی بی حمنہ ہے، بی بی حمنہ جو ہے یہ حضرت بی بی زینب کی بہن، زینب بنت جحش جو حضور کی بیوی ہیں، ان کی بہن ہے، ان کا نام ہے حمنہ بنت جحش۔ یہ بھی سازش کا شکار ہو۔ انہوں نے کہا ہے واقعی کوئی بات ضرور ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کیوں علیحدہ رہ گئی آپ؟ یہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میرے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس سے سفر سے پہلے جو رویہ، برتاؤ، حسن عشرت اور محبت بھرا انداز تھا، اس میں کمی آ گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دور میں ہمارے گھروں کے اندر حمامات نہیں ہوتے تھے، تمام اہل مدینہ کی عورتیں جو ہیں وہ رات کو بہت دور نکل جاتی تھیں، جنگلوں میں حوالی کی طرف اور زیادہ دور چلی جاتی تھیں تاکہ فارغ ہو کے پھر واپس آ جاتی تھی، کوئی گھروں کے اندر تو انتظام تھا نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نکلی اور میرے ساتھ ام مصطح، حضرت مصطح کی ماں بھی تھیں، اور بھی عورتیں تھیں لیکن وہ دور تھیں، لیکن مصطح کی والدہ میرے قریب قریب چل رہی۔
فرماتی ہیں اتفاق سے چلتے ہوئے کپڑے میں جو بی بی کا پاؤں الجھا تو بی بی گرنے لگی. جب بی بی گرنے لگی تو فوراً ان کی زبان سے نکلا کہ تا ایسا مستح کہ مستح ہلاک ہو. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، یہ کیسی ماں ہے اپنے بیٹے کو بد دعا کر رہی. میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہو؟ تا اس مستح کو بد دعا دے رہی ہو. انہ صحابی بدری، وہ تو حضور کا صحابی ہے اور بدری صحابی ہے، اصحاب بدر میں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ ہلاک کرے اس کو، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ماں بلا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا مجھے کیا پتا ہے کیا بات ہے؟ تو مستح کی والدہ نے آ کے سارا واقعہ سنایا کہ کمال ہے عائشہ، یہ بات تو سارے مدینے میں پھیل گئی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں، اور حضرت حسان بھی شریک ہے اور میرا بیٹا بھی شریک ہے، بی بی حمنہ بھی شریک ہے، تم بھی الزام لگا رہے ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے سننے کے بعد مجھے شدید بخار ہو گیا، میں بیمار ہو گئی اور میں فراش پہ آ گئی. میں نے اپنی والدہ کو بلایا، ان سے کہا اماں یہ کیا بات ہے؟ نے کہا میں نے بھی سنا ہے، تم زیادہ غم نہ کرو، یہ ہوتا ہے جب عائشہ جیسی بی بی ہو اور محمد عربی جیسا شوہر ہو تو لوگ تو جلتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ محبت کا برتاؤ، اور تمام ازواج میں صرف واحد کنواری بیوی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے، تو یہ ہوتا ہے، یہ اس قسم کی سازشیں ہوتی ہیں، تم اللہ پہ چھوڑ دو. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کیا لیکن صبر نہیں ہوتا تھا، اور میرے لیے سب سے بڑا مشکل امتحان یہ تھا کہ روز بروز حضور کی توجہ ہٹتی جا رہی. آخر ایک دن میں نے مجبور ہو کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر میں چلی جاؤں. آپ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ. تو میں ماں باپ کے گھر میں آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا اور کم کر دیا، اور کبھی آتے تو بس نام بھی نہیں لیتے تھے میرا، پوچھتے تھے کیف فیکم، کیا حال ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا. اسامہ ابن زید حضور کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اسامہ چونکہ تم بھی ہمارے قریب ہو، تم کیا کہتے ہو بی بی عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما رأیت فیہا الا خیرا، ہم نے تو ہمیشہ اس میں خیر ہی دیکھی، ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی. تو بی بی بریرہ سے بھی حضور پاک نے پوچھا جو آپ کی کم باندھی تھی، انہوں نے کہا واللہ ان عائشہ اطیب من الذهب، وہ تو سونے سے بھی زیادہ کھری ہے. سونے میں تو کھوٹ ہو سکتا ہے لیکن عائشہ میں کوئی کھوٹ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے بلایا اور فرمایا کہ علی تم مشورہ دو کہ کیا کریں اس مسئلے میں. اور حضرت علی کی رائے جو تھی نا وہ بھی محض حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ کون سا خاندان ہے جو آپ کو رشتہ نہیں دے گا؟ تو اگر آپ پر بوجھ ہے تو آپ ایک شادی اور کر لیں. یعنی اشارہ یہ تھا کہ بیوی کو چھوڑ دے، جس کی وجہ سے سیدہ عائشہ بھی حضرت علی پہ ناراض رہی کہ حضرت علی میرے بیٹے تھے اور یہ بڑی مصیبت کا وقت تھا، حضور پریشان تھے، میرے خلاف سازشوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی تو یہ رائے نہ دیتے. دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کی کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ قریب جو ہے بی بی بریرہ ہے. تو بی بی بریرہ سے اگر تحقیق کی جائے تو حقیقت جو ہے وہ کھل سکتی ہے.
حضور نے فرمایا فسالہ، پوچھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی بریرہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بریرہ، یہ نبی کی عزت و عصمت کا مسئلہ ہے، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، سیدھی بات بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی؟ اس نے کہا حضرت علی مجھے دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تو عائشہ کو ما وجدت فیہا الا خیر، میں نے تو خیر ہی خیر پایا ہے، ہاں انہا جاریۃ حدیثۃ السن، وہ ایک نوجوان ضرور ہے، بچی غافل ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھ دے، بکریاں ہمسائے کی آ کے کھا جاتی ہے اور سو جاتی ہے، آٹا گوندھ کے رکھا اور سر رکھا نیند آ گئی، بکری آگے آٹا کھا گئی، اب روٹیاں بھی نہیں، روٹیاں پکا کے رکھی تو کوئی بکری ہمسائے کی آگے کھا گئی سو رہی ہے، یہ تو ہے اس میں، اس کے علاوہ میں نے اس میں عیب کوئی نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، حرم رسول کا معاملہ ہے، عصمت رسول کا معاملہ ہے، امہات المومنین کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیسے زبان کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بہت بڑا معاملہ ہو تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ آدمی زبان بند رکھے بس۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ یزید کا جو لڑائی ہوئی حضرت حسین کے ساتھ، حسین شہید ہوئے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اس دور میں ہم تھے ہی نہیں، تو جب ہم دونوں طرف سے محفوظ رہے تو اب ہم کیوں رائے دیں کہ خام خواہ اپنے آپ کو الجھا دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس وقت سے ہمیں بچا لیا، اور نہ ہی یہ قیامت میں مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ہم خام خواہ بلا وجہ کیوں باس؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت بڑی بات ہے، میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا میرا حکم ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو ایسے معاملات میں آدمی کو پھر بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی عائشہ سے آپ نے خود نکاح کیا ہے یا حکم خداوندی ہے؟ کا کمال کرتے ہو، جبریل نے مجھے اس کی صورت آگے دکھائی ہے تو اللہ کے حکم سے نکاح ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی بیویاں، اچھی لڑکیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی۔ فسر عن رسول اللہ، حضور کا چہرہ مبارک جو تھا کھل اٹھا، وہ جو بوجھ تھا نا آپ پہ وہ بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کے لیے اس کو بیوی چنا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انی رأیتو کے، آپ نے بی بی عائشہ کو بھی کہا تھا کہ انی رأیتو کے مرتین، مجھے تمہاری تصویر 2 دفعہ دکھلائی گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا ہی زوجت کی فی الجنہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب ایسی بات ہے تو حضور خوش ہو گئے، اطمینان بھی ہوا، طبیعت پہ جو انقباض تھا وہ بھی دور ہو گیا، لیکن آپ فیصلہ نہ فرما سکے تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، حضرت ابو بکر کے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی بستر پہ تھی، میں بیمار ہو گئی، میرے ابا بھی آ گئے، میری والدہ بھی آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں عائشہ تم اس بارے میں کیا کہیں؟ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان آپ جواب دیں، اب ان حالات میں میں کیا بات کروں؟ تو میری والدہ نے کہا کہ لا، ہم تو بات نہیں کریں گے، یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کا،
جہاں تم ہماری بیٹی ہو وہاں سرکار دو عالم کا مقام ہمارے دل میں ایسا ہے کہ ہم تو ہر بیٹی قربان کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر سے پوچھے اس نے کہا میں نہیں رہ دوں گا عائشہ، میں نہیں بولوں گا تمہاری صفائی میں تو باپ ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا عائشہ دیکھو بات سنو، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے فاستغفر اللہ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو بات کرو۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ روتے روتے اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ غصے سے یا ضبط جوش سے میرے آنسو بھی تھم گئے، اور میں حیران ہوں کہ اللہ نے مجھے کیسی جرت دے دی بات کرنے کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنیں، اگر ان حالات میں میں کہوں کہ میں بری ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں، آپ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر نہ کردہ گناہ کو میں مان کے اپنے ذمہ اعتراف کر لوں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ میں نے ایک گناہ کیا نہیں اور میں اپنے ذمہ رکھ لوں۔ تو میں آپ کے لیے وہی کچھ کہتی ہوں ما قالا ابی یوسف، بی بی فرماتی ہے کہ غصے میں مجھے یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب۔ میں نے کہا اقول کما قالا ابی یوسف، میں وہی بات کروں گی، وہی جواب دوں گی جو یوسف کے ابا نے دیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اچھی طرح صبر کروں گی، اللہ مدد کرنے والا ہے جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں لیٹ گئی، فما لبث الا قلیلا، تھوڑی سی دیر گزری، معلوم ہوا کہ حضور پہ وحی آ رہی ہے، کیفیت ہو جاتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے کہ وحی اترنی شروع ہو گئی، حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بالکل سفید ہو گیا تھا، یعنی خون بالکل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو بکر کا چہرہ بھی اتر گیا تھا کہ خدا جانے وحی آ گیا، اور ابھی ان حالات میں گیا ہے کہ اسی موضوع پہ ابھی بات ہو رہی تھی، اور ہماری بیٹی نے بڑا سخت جواب دیا اللہ کے نبی کو، خدا جانے اللہ کیا حکم نازل فرماتے ہیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے انا مطمئنۃ، میں بڑے سکون سے تھی، میں نے کہا اللہ بڑا منصف ہے، عادل ہے، وہ ایسی بات تو نہیں، وہ تو حق کا فیصلہ فرمائیں گے، اور میں عند اللہ بے گناہ ہوں، مجھے کیا ڈر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشری یا عائشہ ان اللہ قد برأک، عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے کہ عائشہ پاک۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے آگے بی بی عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قومی فشکری رسول اللہ، اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ حقیقت بات بھی یہی تھی، کیونکہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو کہاں وحی آتی؟ وحی آنے کا سبب تو حضور کی ذات مبارک ہے نا۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے فوراً کہا کہ یا ابتی، میرے ابا، میں لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکر ادا ہی نہیں کروں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیوی کا مقام ہے، ورنہ کوئی عام آدمی یہ کلمہ کہے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو مقام ہے زوجہ کا کہ وہ اپنے زوج کے بارے میں اتنا ناز کہہ سکتی ہے، ورنہ کوئی اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں حضور کا شکریہ نہیں کروں گا۔ جو کچھ ملا، اسلام ملا، دین ملا، نعمتیں ملی، رعایات ملی، حضور کی وجہ سے تو ملی ہے۔ تو اب میری والدہ نے بھی کہا، میں نے کہا لا اشکر، میں نہیں شکریہ ادا کروں، اور میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ نہ تم لوگوں نے میری صفائی دی، نہ ماں نے میری صفائی دی، نہ باپ نے میری صفائی دی، نہ رحمت دو عالم کو اتنا عرصہ میرا زندگی کا گزر گیا، ابھی تک میرے کردار پر حضور کو یقین نہیں تھا کہ حضور نے بات کرنا بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ اشکر اللہ تبارک و تعالی، میں تو اس خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے قرآن اتارا۔
بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما اظنو، خدا کی قسم مجھے تو کبھی گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ میری شان اتنی اونچی کریں گے. میرا خیال یہ ضرور تھا کہ میں چونکہ پاک ہوں، میں بریہ ہوں، اللہ حضور کے دل میں کوئی بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی بری ہے. یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتاریں گے سیتلا الی یوم القیامت، اور قیامت تک وہ قرآن میری برات میں پڑھا جائے گا. یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کی شان تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ بہتان عظیم ہے. لولا اس سمے تم وہ قلتم ما یکن لنا نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اور اللہ کا نے یہ بھی حکم دیا کہ کوئی آدمی اگر کسی محسنہ کو، مومنہ کو، عفیفہ کو، غافلہ کو تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑا مارا جائے. تو اب جناب یہ عالم ہو گیا کہ حضرت حسان کے بارے میں جب یہ برات ہو گئی، حضرت صفوان جو ہیں وہ صفوان بن المعطل جو لائے تھے آپ کو قافلے سے دور پہنچایا تھا جنہوں نے، وہ تلوار لے کے پھر حضرت حسان کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا حسان دیکھو تم تو شاعر ہو، مجھے شعر کہنا نہیں آتا، مجھے تلوار چلانا آتی ہے. تم نے جرت کیسے کی مجھ پر الزام لگانے کے؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت کا بدن ہی نہیں دیکھا ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت سے غیر محرم سے بات نہیں کی ہے. لیکن لوگ درمیان میں آ گئے، انہوں نے سلو کرا دی. تو یہ مقام جو تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں باقاعدہ رکوع مبارک اتارا، برات اتاری. اور یہ مقام صرف سیدہ عائشہ کا ہے کہ مثلا کسی اور صحابی کے بارے میں یا کسی اور بیوی کے بارے میں کوئی نعوذ باللہ بری بات کرے یا گالی دے تو اس کے کفر میں تو علماء کا اختلاف ہے. لیکن بی بی عائشہ کی اس برات کے بعد کوئی آدمی اب بی بی عائشہ پہ تان کرے تو اس کے کفر میں تو شک ہی نہیں کہ وہ منکر قرآن ہے. قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے کفر ہے، اور ایک سارے قرآن کا انکار جو ہے وہ بھی کفر ہے. تو آج بھی جو لوگ نعوذ باللہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ عائشہ پاک نہیں ہے، آج بھی جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی اقتدار ملا تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکالیں گے نعوذ باللہ، تو ان کے کفر میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو قرآن کی برات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شان بھی اسی گھرانے کو ملی ہے کہ اگر کوئی صحبت ابی بکر کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی صحبت جو ہے وہ قرآن گواہ ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، نص قطعی ہے کہ ثانی اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو ابو بکر کا صاحب ہونا نبی کے ساتھ صحبت کا اس بات جو ہے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، اس کا انکار کفر ہے. اسی طرح بی بی عائشہ کی برات کے بعد اگر کوئی آج بی بی عائشہ کی عزت و عصمت پہ حملہ کرے، آج ان کی عظمت پہ حملہ کرے، آج ان کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ منکر قرآن ہے. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدہ عائشہ کو ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی مستہ کی امداد کرتا رہا اور مستہ پہ اتنا خرچ کرتا رہا، لیکن وہ میری بیٹی کی تہمت میں شریک ہوا، لہذا اب میں اس پہ کبھی خرچ نہیں کروں. لیکن اللہ نے قرآن اتارا، حضرت ابو صدیق نے پھر خرچ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہے بی بی عائشہ کے بارے میں وہ ہے جنگ جمل. جنگ جمل جو ہے اس کا اصل پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور اس وقت اسلام کی مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں جزیرہ روم اور افریقہ کے آخری حدوں تک پہنچی ہوئی.
تو اس دور میں ایک شخص تھا یہودی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. اب یہودیوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ اسلام کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے، اتنا غلبہ دے دیا ہے کہ ہمیں مدینے سے نکال دیا گیا، ہمیں خیبر سے نکال دیا گیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، اب ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں. تو یہ بڑی مکار قوم ہے، بڑی عیار قوم ہے، بڑی شاطر قوم ہے. تو یہودیت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو کمزور کرو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی امت میں جو 72 فرقہ بنا ہے نا، اس سب فرقوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ. یعنی وہ 72 فرقہ جو جہنمی ہے، ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے، تو وہ 72 کا 72 فرقہ جو ہے اس کے پیچھے یہود ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم میں جہاں بھی کوئی فتنہ ہے، جہاں بھی کوئی فساد ہے، جہاں بھی اسلام دشمنی ہے، جہاں بھی اسلام کو مٹانے کے فیصلے ہیں، ان سب کے پیچھے یہود. اب جناب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں یہ وصی و رسول اللہ ہیں. حضرت علی جو ہیں وہ حضور کے بعد خلافت کے سب سے بڑے حقدار ہیں، کیونکہ وہ ابن ام رسول اللہ ہیں اور وصی و رسول اللہ ہیں، اور حضور نے ان کی خلافت کا فرما بھی دیا تھا. تو لہذا آپ کو خلافت سے محروم کرنا جو ہے تو ظلم ہے، تو غصب ہے. اس نے کوفہ، بصرہ، عراق، ماورائے عراق، اس سارے علاقوں کے طوفانی دورے کیے، اور ہر جگہ لوگوں میں اندر ایسا 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 یہ بات پھیلاتا گیا کہ دیکھو جی، نبی کے بعد تخت میں بیٹھنے کا حقدار حضرت علی ہے نا کہ حضرت ابو بکر ہے. حتیٰ کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی، اور پھر ایسا ایسا وہ ساتھ حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کرتا، دیکھو جی آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو عہدہ دے دیا، آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو فلاں قریبی عہدہ دے دیا، آپ کا فلاں قریبی عہدے دار ہے، اس کو فلاں عہدہ دے دیا، اور اس نے بیت المال کا اتنا پیسہ ہضم کر لیا. تو لوگوں میں اس طرح نفرتیں بھی پھیلاتا رہا، اور حضرت علی کی محبت بھی بڑھاتا رہا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس دور میں ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ محمد ابن ابی بکر جیسا آدمی جو ہے وہ بھی ان کی پارٹی میں آ گیا. اور اسی طرح حذیفہ وہ شخص ہے، محمد ابن ابی بکر وہ ہے، یعنی اس کی والدہ الگ ہے، ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن بی بی عائشہ کی جو ماں ہیں ان سے پیدا نہیں ہوئے، ان کی والدہ الگ ہے، ان کی والدہ الگ ہے. اور اسی طرح سے حذیفہ جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس کو حضرت عثمان نے خود پالا ہے، ان کا پروردہ ہے، یعنی انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، پڑھایا، پالا، کھلایا، وہ بھی نعوذ باللہ اس سازش کا شکار ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کے لیے حکم نامہ لکھا، مہر لگائی، اس حکم نامے کو بدل دیا گیا. اور اس کو بدلنے سے یقین یہ دلایا گیا کہ دیکھیں یہ سازش ہے کہ تمہیں بظاہر گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور حضرت عثمان نے حکم یہ لکھا ہے کہ جب آئے اس کو قتل کر دو. ایسے حالات اور ایسے اسباب پیدا کیے گئے. ابھی یہ شورش چل رہی تھی کہ بی بی عائشہ حج کے لیے روانہ ہو گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عثمان کے زمانے میں بے انتہا فتوحات ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع قرآن ہیں،
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی-النورین ہیں، جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس مرتبے کا آدمی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے تکلفی سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے۔ فاستأذن ابی بکر، میرے ابا نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے بے تکلفی سے۔ ثم استأذن عمر، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دے دی، لیکن اسی طرح بے تکلفی میں لیٹے رہے جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے۔ ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھے اور اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا، کرتے کو ٹھیک کیا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا اور سیدھے بڑے آرام سے تیار ہو کے بیٹھے۔ حضرت عثمان آ گئے، بیٹھ گئے، چلے گئے۔ جب چلے گئے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں بڑا بوجھ تھا کہ میرے ابا کے لیے اہتمام نہیں کیا، حضرت عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا، اور حضرت عثمان کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا؟ تو میں نے جب حضور سے کہا تو فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اتنا کریم ہے، اتنا شرمیلا ہے، اتنا باحیا ہے کہ یستحی منہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ اگر میں اسی طرح لیتا رہتا تو مجلس میں بیٹھ ہی نہ سکتا، فوراً السلام علیکم کر کے چلا جاتا کہ بھی حضور شاید آرام کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا میں نہ بیٹھوں، اس لیے میں اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھا کہ وہ انتہائی شرمیلا آدمی ہے، کوئی بات کہتا ہی نہ۔ تو اب حضرت عثمان کے خلاف سازشیں ہونی شروع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، اور محمد بن ابی بکر کی گورنری کا حکم لکھا ہے، اور دوسرے خط میں آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ پہنچے اس کو قتل کر دو۔ اور حضرت عثمان کی مہر لگا دی گئی خطوں پہ۔ یہ سازشیں چل رہی تھیں، اور بی بی عائشہ صدیقہ خود بھی اور بی بی ام سلمہ بھی اور دیگر ازواج مطہرات بھی حج کے لیے مکہ تشریف لے آئے۔ چونکہ ازواج میں 2 حصے ہو گئے تھے، بعد بیویاں حضور کے بعد حج نہیں کیا، انہوں نے کہا بس اللہ کا حکم آ گیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، بس اب ہم گھر میں رہیں گے، اب نہیں نکلیں گے۔ اور بعض بیویاں جو تھیں انہوں نے کہا کہ جہاد کنہ الحج، ہم نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے جہاد ہے، آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، تو ہم کیوں چھوڑیں جہاد؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور دیگر امہات المؤمنین بھی سب کے سب جو ہیں مکے میں آ گئے، حج کے لیے آ گئے، اور پیچھے حالات ایسے ہوئے کہ عبداللہ ابن سبا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حضرت عثمان کا محاصرہ کر دیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، حضور پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ تم سے قمیض اتارنے کی کوشش کی جائے گی لیکن تم نہ اتارنا، اور حضور پاک نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ وقت آئے گا اور الا بلون تصیبہ، تم پر ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش آئے گا، لیکن ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے پیغام بھیجا، آپ چونکہ گھر میں تھے اور محاصرہ ہو گیا، بس پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اپنے اس کے خلافت پہ قائم ہیں تو پھر ہمیں حکم دیں، یہ تو 50-60 آدمی ہیں سارے، اور ہمارے پاس پوری فوج ہے، آپ ہمیں حکم دیں۔ تو ان کا تو ایک ایک عضو بھی نہیں ملے گا، ایک ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا اب یہ بھی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ حکم دیں گے تو ہم باغیوں کو سے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں مدینۃ الرسول میں میری وجہ سے خون بہے،
یہ مان جائیں گے، اگر نہیں بھی مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں اپنی شہادت تو گوارا کر لوں گا، لیکن مدینہ منورہ میں خون ریزی گوارا نہیں کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات حسنین یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا کہ حسن حسین جاؤ اور پہرا دو، حضرت عثمان کی حفاظت کرو، وہ خلیفہ برحق ہے، وہ جامع قرآن ہے، وہ ذی النورین ہے، وہ ذی حیا ہے، وہ ذی جود و سخا ہے، اس کے تمام مدینے والوں پہ احسانات ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ اس سبائی ٹولے نے ایسا محاصرے کو شدید کیا کہ آپ کے لیے پانی بھی بند کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان دیوار پہ سامنے آئے، آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں وہ یاد ہے کہ حضور نے جب فرمایا تھا کہ کون ہے اس کی جنت کا، اللہ کا نبی ذمہ دار ہے جو مسلمانوں کو ایک کنواں خرید کے دے دیتا کہ مدینے والے پانی پی سکیں، تو وہ میرے روما جو تھا وہ میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا، اور آج میرا پانی مدینے میں بند ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکارم، اپنے فضائل، اپنے مناقب کے بارے میں ایک ایک سوال پوچھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے، سب نے کہا کہ صحیح، لیکن باغیوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے، ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا خلافت چھوڑ دیں یا اس کے بعد جو ہے آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اور کافی عرصے کے محاصرے کے بعد اللہ معاف فرمائے باغیوں نے دوسرے راستے سے دروازے کو چھوڑ کے، کیونکہ دروازے پہ حضرت حسن حسین کھڑے ہیں، دیوار پھلانگ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ سیدنا عثمان کو مظلوم شہید کیا گیا، آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا گیا، آپ کی پسلیوں مبارک پہ نعوذ باللہ اس کو چھلانگے مار مار کے توڑا گیا، آپ کے سر مبارک پہ لوہے کی ایک سلاخ سے آپ کو مارا گیا، اور آپ کے خون کے قطرے اس وقت گرے جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آج بھی وہ مصحف اور آج بھی وہ قرآن جو ہے دنیا میں محفوظ ہے جس پہ حضرت عثمان کا خون گرا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے پکڑنے والا کون تھا؟ محمد ابن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا۔ تو جب آپ نے دیکھا نا حضرت عثمان نے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اگر آج تیرا باپ ہوتا تو وہ یہ نہ کرتا جو تم کر رہے ہو۔ تو ابو محمد ابن بکر فوراً پیچھے ہٹ گئے، فوراً پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد پھر نہیں قریب آئے حضرت عثمان، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہو گئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مدینے والوں کو یہ اجازت نہ مل رہی ہے، وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت کی لاش اٹھا کے دفن کر دو۔ اتنا ان کا کنٹرول ہے اور شدت ہے ان کا کہ نہیں ہم تو لاش بھی نہیں دیں گے۔ لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر اصحاب رسول اللہ نے آ کے باغیوں کو سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ امیر المومنین نے تمہارے خلاف حکم نہیں کیا ایکشن کا، ورنہ ان کے ہزاروں کی فوج موجود ہے، تم 40-50 آدمی کب تک مقابلہ کرتے؟ انہوں نے حرمت مدینہ کا اتنا خیال کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن مدینہ منورہ میں میرے وجہ سے خون ریزی نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا شعر ہے، یہ رحمتوں کا گہوارہ ہے، یہ امن و سکون کی جگہ ہے، یہ سب سے مہجر رسول اللہ ہے، اور یہاں مرکز رسول اللہ ہے، یہاں قبر رسول اللہ ہے، یہاں قدم قدم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور بی بی عائشہ اس وقت مکے میں۔ اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بیعت ہو گئی۔ اچھا، بیعت کرنے میں بھی وہ لوگ پیش تھے جو حضرت عثمان کی شہادت میں پیش کیونکہ ان کا بڑا مقصد حل ہو گیا تھا کہ خلیفہ عثمان شہید ہو گئے۔
اچھا، حضرت علی کے بارے میں تو چونکہ وہ خود پراپگنڈا کر رہے تھے نا کہ وسیع اور رسول اللہ ہے، تو لہذا اس کی مخالفت کیوں کرتے؟ فوراً اس کی بیعت کر لی۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ حضرت عثمان مظلوم شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت بھی قبول کر رہے ہیں جن لوگوں نے شہید کیا ہے، اور حضرت عثمان کے خون کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے۔ اتنا بڑا خلیفہ، اتنا بڑا عظیم انسان، محسن اسلام، آج وہ شہید ہو چکا ہے، وہ مظلوم ہے، اور بڑی مشکلوں سے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے، تو تمام صحابہ خاموش ہیں۔ وجہ کیا ہے آخر؟ تو حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ ابن الزبیر، یہ دو آدمی ہیں جو مدینہ منورہ چھوڑ کے سیدھا مکہ شریف کا سفر کیا، عزم کیا۔ اور بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ سفر میں تھی، یعنی اب مکے سے واپس مدینہ منورہ کے لیے چل پڑی تھی، اور راستے میں اطلاع ملی آپ کو کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی ہے، اور سیدنا علی خلیفہ بن گئے ہیں، اور جو شہید عثمان شہید کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت علی کی خلافت میں بیعت کر چکے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ یہ ساری باتیں پہنچتی رہی، بی بی صاحبہ راستے میں تھی کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر اور حضرت طلحہ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یا امہات المومنین، اب آپ کا مدینہ شریف ایسے نہ جائیں، آپ فوراً واپس مکے چلیں، وہاں تو حالات عجیب ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔